پریشانیوں کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خودکشی تو ٹھہری حرام، لیکن پریشانیوں اور آزمائشوں کا علاج کیا ہے اور ان کا ازالہ کیسے ممکن ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص آزمائشوں اور مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، اسے اللہ رب العزت کی تقدیر پر رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے، جو کہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ اچھی اور بری تقدیر پر سچا ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک آپ سچے مومن نہیں بن سکتے۔ لہٰذا آپ تقدیر باری تعالیٰ پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے یہی کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میری قسمت میں لکھا تھا وہی ہونا تھا، سو وہ ہو گیا، جو اس نے مقدر کیا تھا۔ آپ میں اس پر راضی ہوں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر سچا ایمان ہو۔ آپ کا ایمان توحید باری تعالیٰ پر جس قدر پختہ ہوگا، اسی قدر آپ پر آزمائشوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کی ہمت اور اس کا حوصلہ زیادہ ہوگا، اور جس قدر یہ ایمان کمزور ہوگا، اسی قدر آپ پست حوصلہ ہوں گے اور مصائب و مشکلات کو برداشت کرنے کی ہمت کم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم خودکشی کرنے والوں کے مطلق عالمی اداروں کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں ہر 40 سیکنڈ کے بعد خودکشی کا واقعہ رہنما ہو رہا ہے، اور ہر سال بھر میں تقریباً 10 لاکھ لوگ خودکشی کر کے مرتے جا رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار نہایت خطرناک ہے، کیونکہ اتنے لوگ تو صالحہ سال کی جنگ میں بھی نہیں مرتے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں میں سے اکثر و بیشتر وہ ہیں جو غیر مسلم ہیں اور کافر ملکوں میں رہائش پذیر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان جس قدر مضبوط ہو، وہ اتنا ہی مصیبتوں اور آزمائشوں کو برداشت کر جاتا ہے۔ ایک سچا مسلمان جب کسی آزمائش سے دوچار ہوتا ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میرے اوپر آنے والی ہر مصیبت میرے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے۔ جب اس کے سوچنے کا یہ انداز ہوتا ہے تو وہ ہر مصیبت کو برداشت کر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے یا وہ ہرزن و ملاوٹ اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے دست دعا پھیلائیں، خاص طور پر ان دعاؤں کا اہتمام کیا کریں